میری جاب لگ گئی تو مجھے رہنے کے لیے مکان کرائے پر لینا پڑا، لیکن جہاں مکان ملا وہاں پر مالک مکان اور اس کی خوبصورت بیوی بھی پاس ہی رہتے تھے۔ بیچ میں چھوٹی سی دیوار لگی ہوئی تھی۔ ایک رات مکان مالک گھر پر نہیں تھے اور موسم کافی خراب ہونے لگا، تو مکان مالک کی بیوی میرے ہی روم میں آ گئی اور آتے ہی میرے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کی ہر سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 24 سال ہے اور میں خوبصورت جوان لڑکا ہوں۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ مجھے گھر سے دور دوسرے علاقے میں نوکری مل گئی، اس لیے مجھے اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے علاقے جانا پڑا۔ اس کے لیے مجھے رہنے کے لیے جگہ درکار تھی۔ میں آفس میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آفس کا ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہارے رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے خوشی سے پوچھا، ہاں سچ کہہ رہا ہوں، تم آرام سے وہاں پر رہو گے۔ مالک مکان اور صرف ایک اس کی بیوی رہتے ہیں گھر میں، اور گھر کے درمیان چھوٹی سی دیوار ہے۔ لڑکی تمہاری ضرورت کا خیال بھی رکھے گی۔ میرے دوست نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی کہی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں شریف لڑکا تھا، مجھے صرف مکان چاہیے، خیال اپنا میں خود رکھ لوں گا، میں نے اسے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ مجھے مکان دکھانے کے لیے آیا۔ ایک کمرہ تھا میرے لیے، مناسب تھا۔ میں نے وہاں رہنے کے لیے حامی بھر دی۔ مجھے آپ کا مکان اچھا لگا ہے، میں کل سے ہی شفٹ ہو جاؤں گا یہاں۔ میں نے مالک مکان سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جب دل چاہے آ جانا، اور کسی چیز کی فکر مت کرنا، میری بیوی تمہیں سب کچھ دے دے گی، کھانا بھی بنا دیا کرے گی۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر کے لیے میرے ذہن میں برے خیالات آئے، مگر میں نے انہیں مسترد کر دیا اور نہ میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، اور اگلے ہی دن اپنی ضرورت کا کچھ سامان لے کر میں نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ سارا دن سامان لگا کر میں تھک چکا تھا، اس لیے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ میرے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے کم عمر اور خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے میں بے ساخت سا ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے سامنے جھک کر کھانے کی ٹرے رکھی اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں دوسری جانب کر لیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں بازار سے کھانا لے آتا، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ میرے مقابل میں بیٹھی اور کہنے لگی، مہمان نوازی کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے کہہ دینا، میں اسی وقت آپ کی فرمائش پوری کر دوں گی۔ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی اتنی بے تکلفی سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تبھی کمرے میں مالک مکان آیا۔ اسے دیکھ کر میں مزید گھبرانے لگا کہ پتہ نہیں وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کیا سوچے گا۔ میں سویا تھا کہ آپ کی بیوی کھانا لے کر آ گئی، میں باہر سے کھا لوں گا۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے میں نے خود ہی جواب دے دیا۔ باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میری بیوی ہے جو چلو کھانا کھاؤ تم، اور صبح ناشتہ بھی ہماری طرف ہی کرنا، چلو بیگم یہاں سے، انہوں نے عام لہجے میں کہا۔ میں ہلکا سا مسکرایا اور پھر وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ عجیب لوگ ہیں یہ سب، یا میں کچھ زیادہ ہی برا سوچ رہا ہوں، میں نے من ہی من میں کہا، اور پھر کھانا کھانے لگا۔ کھانا بہت مزے کا بنا تھا، میں سارا ہی کھا گیا اور پھر سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کسی کے ہنسنے کی آواز سے کھلی۔ اتنی صبح کون ہنس رہا ہے؟ وہ بھی میرے کمرے کے باہر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اور پھر بستر سے نکل کر کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے میرے آفس کا لڑکا اور مالکن ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہو کر ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے آفس کے لڑکے سے سخت لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم سے ملنے آیا ہوں، سوچا تمہاری کام میں مدد ہی کر دوں، لیکن تم تو کمرے کا دروازہ بند کر کے ایسے سوئے ہو جیسے کمرے میں کوئی لڑکی چھپا رکھی ہو۔ وہ اندر کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم، سوچ سمجھ کر بولا کرو اور جاؤ یہاں سے، ہم آفس میں مل لیں گے۔ اس کی کہی بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی اور میں نے اسے جھڑک دیا، ہاں میں جا رہا ہوں، لیکن شام کو تمہارے گھر آؤں گا۔ وہ مجھے آنکھ مار کر بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ مالکن اب بھی وہیں کھڑی تھی، وہ مجھے کردار کی اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں آپ کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، جلدی سے آ کر ناشتہ کر لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مالک کی بیوی میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ میں یہ بات محسوس کر رہا تھا
کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی میرے بہت نزدیک آ جاتی۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، میں نے کہا اور پھر واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں ناشتہ کرنے مالکن کے گھر آیا اور تازہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں صحن میں بیٹھا، مجھے مالکن کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ مالکن جب ناشتہ لے کر میرے پاس آئی تب میں نے پوچھا، وہ تو کام پر چلے گئے ہیں۔ وہ میرے مقابل بیٹھ کر بولی۔ اس کی بات سنتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مجھے یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ میں اکیلے گھر میں ایک پرائی عورت کے ساتھ رکوں۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتی، میں چلتا ہوں۔ میں اتنا کہہ کر آگے بڑھا مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سامنے جانے سے روک دیا اور کہنے لگی، آپ اگر ناشتہ کیے بنا چلے گئے تو میرا شوہر مجھ سے بہت خفا ہو جائے گا۔ وہ معصومیت بھرے انداز میں بولی۔ میں بیٹھ گیا اور جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھی مگر میں اسے نظر انداز کرنے لگا۔ وہ میرے پاس سے اٹھی اور آگے بڑھی۔ میرا پاؤں! میرے کانوں میں یہ آواز گونجی۔ میں نے گردن ہٹا کر دیکھا تو مالکن کی بیوی زمین پر بیٹھ کر اپنا پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میرے پاؤں میں لگتا ہے موچ آ گئی ہے، مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے جاؤ۔ وہ اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد بھری آواز میں بولی۔ اچھا آئیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دیا اور کمرے تک لے آیا۔ ان کا دوپٹہ گر گیا تھا اور ان کا سینہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے نظریں ملانے کی۔ آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں، میں ان سے نظریں چرا کر بولا اور پھر تیزی سے ہوا سے چلا گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مالکن کی خوبصورتی اور ان کا انداز مجھے ان کی طرف متوجہ کرنے لگا تھا مگر میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں مالکن کی بیوی سے دور رہنے لگا۔ وہ کئی بار مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، میں سمجھ نہیں پاتا وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اس رات اچانک موسم بہت خراب ہونے لگا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں اس بات سے واقف تھا کہ مالک دوسرے شہر گئے ہیں۔ مجھے لگا رات کے وقت واپس آ چکے ہوں گے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے مالکن آئیں اور سیدھا آ کر میرے ساتھ لیٹ گئیں۔ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، مجھے اپنا لو۔ وہ میرے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے انہیں اپنے اوپر سے ہٹایا مگر وہ نہ ہٹیں۔ اتنے میں مالک کمرے میں داخل ہو گئے اور سارا ماجرا دیکھ لیا اور مجھے مارنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، آپ کی اپنی بیوی میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ میں نے انہیں سچ بتانا چاہا مگر انہوں نے یقین نہیں کیا۔ میں شہزاد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، چھوڑ دیں اسے۔ مالکن کا جھوٹ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں بھائی، مجھے یہاں آئے 1 ماہ ہوا ہے اور یہ ماں کیسے بن سکتی ہیں؟ میں پڑھا لکھا لڑکا تھا اس لیے ان سب کے بارے میں جانتا تھا۔ میں جانتا ہوں میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ ہر رات چھپ کر اس حصے میں آتی ہیں اور میں نے کئی بار تمہارے دوست کو بھی اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ تم دونوں مل کر میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرتے رہے ہو۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ مالک کی بات سن کر میرا سارا کھیل سمجھ گیا کہ میرے دوست نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مالکن کے موبائل پر کال آنے لگی۔ مالک نے ان کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اسپیکر پر ڈالا۔ سامنے سے میرا دوست بات کر رہا تھا۔ وہ اسے آگے بنائے منصوبے کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ کس طرح مجھے پھنسا کر میری اور اپنے شوہر کی لڑائی کروائے۔ یہ سب سن کر مالک نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور مجھے بھی جانے دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس فسادی عورت سے بچ گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا اور وہ جاب بھی چھوڑ دی۔